الحمد لله وكفى وسلام على حبيبه المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وإلى الرسول صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت مواب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، حتیٰ کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو دل میں یہ احساس ہونے لگے کہ اتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں سیدھا ہو جاؤں نماز پڑھنے کے لیے، تو اگر لوگوں کے دکھاوے یا ریاکاری کی نیت آئی تو اس کو شرک خفی کہا گیا ہے۔ یہ چھوٹا شرک ہے، چھپا ہوا شرک ہے، عام گناہ کی بات نہیں، شرک کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے جو عبادت ہونی تھی اس میں تم نے دوسروں کو بھی شریک کر لیا ہے۔ دوسروں کی رضا، دوسروں کے خیال، دوسروں کی مرضی، یہ ایک ایسا مرض ہے جس نے ہمیں پکڑ رکھا ہے۔ آج لوگ کیا بولیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اسی مرض میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ ڈھنگ کے طریقے اپنا نہیں پاتا ہمارا نوجوان صرف اسی بات پر کہ لوگ کیا بولیں گے۔ ٹوپی پہننے میں شرم آتی ہے کہ لوگ کیا بولیں گے، داڑھی رکھنے میں شرم آتی ہے لوگ کیا بولیں گے۔ لوگ کچھ نہیں بولیں گے، جب تم مرو گے تو صرف انا للہ بولیں گے اور کچھ نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے علاوہ کیا کہیں گے آپ کے مرنے کے وقت۔ میرے عزیزوں، لوگوں کے احوال اور ان کے کوائف الگ الگ ہیں، تم اگر لوگوں کے لیے جیتے رہو گے تو کبھی قرار اور سکون نہیں آ سکتا۔ اسی لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین علی اعلان یہ کہتے تھے۔ حضرت خبیب ابن عدی جب پھانسی پر چڑھائے گئے، سولی دی جا رہی تھی اور انہیں مکہ والے پتھر مار رہے تھے، تب انہوں نے اعلاناً یہ کہا تھا کہ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ لوگ مجھے کیا کیا گالیاں دے رہے ہیں، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ تم میرے ہاتھ کاٹ رہے ہو، ناک کاٹ رہے ہو، کان کاٹ رہے ہو اور گلا کاٹنے والے ہو، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں، لیکن مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں مر رہا ہوں تو اللہ کی رضا میں مر رہا ہوں۔ میں اگر دنیا سے جا رہا ہوں تو حالت اسلام میں جا رہا ہوں، اس بات کا مجھے فخر ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اسی بات کی آج ضرورت ہے کہ آپ کیا پہن رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کس طرح چل رہے ہیں، کس طرح بیٹھ رہے ہیں، یہ لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ ہماری زندگی کے طور طریقے جو کچھ بھی ہونے چاہیے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ ایک حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں جس کا آخری والا حصہ گفتگو کا اصل مقصد ہے۔ ایک بار رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہیں صحابہ کے، ایک اجنبی شخص آیا، مجلس میں آیا، آ کر کے سیدھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گیا، اتنا قریب کہ اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنے سے لگا لیا، قریب سے قریب ہو کر بیٹھا۔ صحابہ اکرام اور بھی مجلس میں تھے، سب دیکھ رہے تھے، اور وہ اجنبی جو شخص آیا تھا اس کو کوئی بھی پہچانتا نہیں تھا۔ اس نے آتے ہی سوالات کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلے اس نے پوچھا مل ایمان، ایمان کسے کہتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا، اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں پر، رسولوں پر، تقدیر پر، قیامت کے دن پر اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھنا۔ اس اجنبی شخص نے پوچھا مل اسلام، پھر اسلام کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی جواب دیا، اللہ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا رمضان کے، زکوٰۃ دینا مالک نصاب کو، اور حج کرنا صاحب استطاعت کو، یہ اسلام ہے۔ 2 سوالات ہو گئے۔ تیسری مرتبہ اس نے سوال کیا مل احسان، احسان کیا چیز ہے؟ احسان نیکی کو کہتے ہیں، احسان یہی پورا تصوف ہے جس کو لے کر آج صوفیہ اکرام چلتے ہیں۔ اس نے پوچھا احسان کسے کہتے ہیں؟ اب جواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جملے ارشاد فرمائے، وہ ہماری پوری زندگی کو گھیرے ہوئے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ وإن لم تکن تراہ فإنہ یراک،
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احسان کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو. عبادت، نماز کی بات نہیں، عبادت میں سب چیزیں آ جاتی ہیں. روزہ بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، خیرات بھی عبادت ہے، نماز بھی اس کا ایک حصہ ہے. اور رسول پاک نے فرمایا یہ ساری عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر تمہاری یہ کیفیت نہیں آ پاتی تو ایسی عبادت کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا. یہ خیال تو آ جائے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اب وہ شخص جو سوالات کر رہا تھا اس نے ساری چیزوں کو کہا صدقت، ہاں آپ بالکل سچ کہہ رہے ہیں. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ کون اجنبی ہے، خود سوال بھی کرتا ہے اور خود تصدیق بھی کرتا ہے. جواب ملنے کے بعد کہتا ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا. اخیر میں اس نے کہا متی الساعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ اس کے جواب میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مخفی انداز میں ارشاد فرمایا جتنا پوچھنے والے کو معلوم ہے اتنا ہی پوچھے جانے والے کو بھی. ہاں یہ اور بات ہے کہ میں اس کی علامتیں تمہیں بتا دیتا ہوں. پھر فرمایا جب تم دیکھو گے کہ عورت اپنا سردار جننے لگ جائے، مطلب یہ ہے کہ ماں باپ پر لو بچے حکومت کرنے لگ جائیں، اور ننگے پیر چلنے والے نیچ ذات کے لوگ بڑی بڑی بلڈنگوں میں فخر کرنے لگ جائیں، بڑی بڑی عمارتوں پر فخر کرنے لگ جائیں، حکومتیں اور کرسیاں ان کے ہاتھوں میں آ جائیں. اور پھر جب تم دیکھو کہ گانے باجے کی کثرت ہو جائے، یہ دوسری احادیث کا مفہوم بھی اس میں آپ کے ساتھ رکھ رہا ہوں، تب تم انتظار کرو کہ قیامت بہت قریب آ چکی. میرے عزیزو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہم سب سن رہے تھے اور وہ اجنبی آیا اور سوالات کیا اور چلا گیا. حضرت عمر کہتے ہیں میں فوراً مجلس سے اٹھ کر باہر گیا کہ اس کو پکڑ کر کے پوچھوں کہ اتنے اہم سوالات کہاں سے لایا تھا. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، ادھر آؤ عمر. وہ کوئی مسافر نہیں تھا، وہ جبرائیل امین تھے جو تمہارا دین سکھانے آئے تھے. اتاکم جبرائیل یعلمکم دینکم، وہ تمہارا دین سکھانے تمہیں آئے تھے. بہرحال یہ حدیث جبرائیل اس کو کہتے ہیں. اس میں جو لفظ آیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، یہ ہماری پوری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے، پوری زندگی کا حصہ. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا. صحابہ نے پوچھا دنیا کی طاقتور چیزوں میں بڑی طاقت والی چیز کون سی ہے؟ ترتیب وار حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوہا ہے. لوہا بہت مضبوط چیز ہے. صحابی نے پوچھا کیا اس سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ کہا ہاں اس سے بھی زیادہ اگر طاقت آگ میں ہے، کیونکہ آگ لوہے کو پگھلا دیتی ہے. پوچھنے والے نے کہا کیا آگ سے بھی زیادہ طاقت کسی میں ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں پانی میں ہے، پانی آگ کو بھی بجھا دیتا ہے. پانی کی طاقت بہت زیادہ ہے، سونامی پانی ہی سے تو آتا ہے. اور اس کے بعد پھر پوچھنے والے نے کہا کیا پانی سے بھی زیادہ طاقت کسی کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں دنیا میں سب سے زیادہ طاقت ہوا کے اندر ہے. وہ پانی ہو کہ لوہا ہو کہ آگ ہو، سب کو ہوا اڑا لے جاتی ہے. اور ہوائیں جب جوش میں آئیں یا جلال میں آئیں تو بڑے بڑے پہاڑ بھی کھسک سکتے ہیں. ہواؤں کی طاقت کا اندازہ تم نہیں لگا سکتے. گھروں کی چھتیں اکھاڑ لیں گی اور لوگوں کو تہس نہس کر دیں گی. ہوائیں اگر جلال میں آئیں تو پھر پوچھنے والے نے پوچھا کیا اس سے بھی زیادہ طاقت کسی کے اندر ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایک چیز میں ہے اور اس سے زیادہ پھر کسی کی چیز میں نہیں. پوچھا وہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ہاتھ میں ہوا سے زیادہ طاقت ہے جو اللہ کی راہ میں عطا کیا تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہوگی. یہ اخلاص والا ہاتھ، اخلاص والا ہاتھ کہ اسے خود خبر نہ ہوئی ہو کہ اس نے اللہ کی راہ میں دیا ہے تو کتنا دیا، کیسے دیا. میرے عزیزو یہ اس کو اخلاص کہتے ہیں. یہ خالص اللہ کے لیے دیا، خالص اللہ کے لیے دیا، اس کی طاقت بہت زیادہ ہے.